شعر شورانگیز غزل نمبر 7۔ پہلے پوری غزل ملاحظہ ہو۔ بیتاب جی کو دیکھا دل کو کباب دیکھا، جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ پودا ستم کا جس نے اس باغ میں لگایا، اپنے کیے کا ان نے ثمرہ شتاب دیکھا۔ دل کا نہیں ٹھکانہ بابت جگر کے غم ہے، تیرے بلا کشوں کا ہم نے حساب دیکھا۔ آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ یوں خاک میں ملایاں اس بن کے کچھ نہ پوچھو، اس ظلم دیدہ دل کا ہم اضطراب دیکھا۔ واعظ زبون مت کہہ میں خانے کو کہ اس جا، پیراہن نکویاں رہنے شراب دیکھا۔ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ اس 7 شعروں کی غزل میں سے فاروقی صاحب نے 3 شعروں کی شرح فرمائی ہے۔ پیش کرتا ہوں شعر نمبر 1۔ بیتاب جی کو دیکھا دل کو کباب دیکھا، جیتے رہے تھے کیوں ہم جو یہ عذاب دیکھا۔ شعر کی شرح۔ پہلا مصرع کمزور بلکہ بہت کمزور ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں کئی معنی ہیں۔ پہلا، ہم عذاب دیکھنے کے لیے کیوں جیتے رہے۔ دوسرا، جب ہم ایسے ایسے عذاب دیکھے تو تعجب ہے کہ ہم زندہ کس طرح رہے۔ تیسرا، ہم کیوں جیتے رہے جو ہم نے ایسے ایسے عذاب دیکھے۔ شعر نمبر 2۔ آباد جس میں تجھ کو دیکھا تھا ایک مدت، اس دل کی مملکت کو اب ہم خراب دیکھا۔ شعر کی شرح۔ شعر میں ایک دلچسپ ابہام ہے۔ معشوق ایک مدت تک دل میں آباد تھا، یعنی اس نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب دل ویران ہے، یعنی معشوق دل سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب دل میں معشوق کی محبت نہیں رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق نے دل میں گھر بنا کر دل کو برباد کر ڈالا۔ جب دل برباد ہو گیا تو معشوق بھی اس میں نہ رہا۔ معشوق نے مجھے چھوڑ دیا، یا میرے دل میں عشق کا حوصلہ ہی نہ رہا۔ جس اور اس سے یہ بھی گمان گزر سکتا ہے کہ کسی اور کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ دل کی سخت جانی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ دل ایک مدت تک آباد رہا اور اب جا کر ویران ہوا۔ ملاحظہ ہو 35/5۔ شعر نمبر 3۔ لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ شعر کی شرح۔ میر کی عشقیہ شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں عاشق اپنی روایتی مبالغہ آمیز صفات جیسے جفاکشی، وحشت، آوارہ گردی، اشکباری، خستگی، بدنامی، زخم خوردگی، مقتولی وغیرہ کے ساتھ تو نظر آتا ہی ہے، لیکن جگہ جگہ وہ روزمرہ کی زندگی کا انسان نظر آتا ہے، یعنی ایسا انسان جو شاعری کے روایتی خیال عاشق کے بجائے کسی ناول کا جیتا جاگتا کردار معلوم ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق کی شخصیت یا اس کے حالات یا اس کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور شخص شعر کے متکلم کا کام کرتا ہے۔ اس طرح افسانوی کردار نگاری کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یعنی ڈرامائی کردار نگاری حاصل ہوتا ہے۔ اس خصوصیت میں میر کا کوئی حریف نہیں۔ یہ ایسی انفرادیت ہے جس کا شائبہ بھی دوسروں میں نہیں۔ شعر زیر بحث میں یہ خوبی پوری طرح نمایاں ہے۔ منظرنامہ مذکور نہیں، لیکن شعر میں تمام اشارے موجود ہیں۔ 2 شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عاشق تھکا ہارا ہوا سا ہے۔ اچانک گفتگو کے دوران معشوق کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے اور عاشق چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس چونکنے پر جو رد عمل ہے وہ بھی انتہائی واقعیت کا حامل ہے۔
گفتگو کرنے والے سمجھتے ہیں یا شاید تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ عاشق نے کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ دوسرے مصرعے میں مکالمے کی برجستگی قابل داد ہے۔ پھر معنوی اشارے دیکھیے۔ عاشق کی نیند کچی ہے، نیند میں بھی اسے معشوق کا خیال رہتا ہے۔ عاشق کی زندگی خواب پریشان کی طرح ہے، وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ لاجواب شعر کہا ہے۔ عاشق کے کردار کی افسانوی ڈرامائیت کے لیے ملاحظہ ہو دیباچہ۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ معشوق کا نام خود میر کی زبان پر عالم خواب میں آیا ہو اور نام لیتے ہی اس کی نیند ٹوٹ گئی ہو۔ ایسی صورت میں مکالمے کی ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے کہ شاعر خود کو ایک شخص سے غیر فرض کرتا ہے اور جیسے میر کوئی دوسرا شخص ہے۔